الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. قهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. حميدا لم يزل محمودا لا يزال. بارئ المسلوكات داحي الملحوظات وجبار الأرضين والسماوات. قدوس سبوح الرب الملائكة والروح. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال إمام حسين عليه السلام في خطبته في يوم عاشوراء: أيها الناس فانصبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مریضہ ہے، حاجت مند ہے، اور بہت سارے برادران ایسے ہیں انہوں نے التماس سے دعا کہا ہے. ایک مریضہ ہے جو ہاسپٹل میں ہے، 1 مہینے سے مریضہ ہے. تمام ملت جعفریہ کے جو مریض ہے، مریضہ ہے، ان کی شفا یابی کے لیے اور جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی حاجت روائی کے لیے، منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے، ان میں سے جو مریضہ ہے ان کی شفا یابی کے لیے، اور ہماری مجالس کی قبولیت کے لیے، شعین حیدر کرار کی حفاظت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر خاندان زہرا پر ایک دفعہ درود پڑھیے. ماشاء اللہ مجھ سے پہلے
یکم محرم الحرام سے کل تک علماء کرام نے اپنی علمی، فکری اور روحانی گفتگو بیان فرمائی، ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا۔ دعا کرتے ہیں خدایا پاک کے پروردگار عالم ہمارے علماء کرام کی مجالس کو آپ کی درگاہ میں قبول و منزلت عطا فرمائے۔ میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلے، مکے پہنچے، مکے سے کربلا پہنچے، تو آپ نے مدینے سے نکلتے وقت لوگوں کو وعظ و نصیحت کی۔ مکے پہنچے، مکے میں اور مکے سے پہلے جو راستے میں جب بھی آپ کا قافلہ رکتا تھا، ہر اس جگہ پر آپ نے اپنے فرامین کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو نصیحت کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے 1,24,000 انبیاء لے کر آئے تھے، ان پیغام کو آپ کی اس تبلیغ میں لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پھر مکے سے آپ نے کربلا کا رخ کیا۔ راستے میں جب بھی جہاں بھی آپ کا قافلہ ٹھہرتا تھا، وہاں پر بھی آپ نے خطبات دیے، فرامین دیے۔ کربلا پہنچے، روزہ عاشور کا وقت آپ پہنچا، وہ دن آپ پہنچا۔ اس دن آپ نے خصوصی طور پر 2 مشہور و معروف خطبہ بیان فرمایا۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی انہی خطبات میں سے ایک خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے انشاءاللہ تعالی بزرگ برادران علماء کرام مجلس کے بعد میری اور میری تقریر کی اصلاح فرمائیں گے۔ امام عالی مقام نے روز عاشور، صبح عاشور 2 خطبات دیے، 2 معروف و مشہور خطبات دیے۔ ان میں سے پہلا خطبہ، آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر سب سے پہلے اپنی فوج کی کامیابی کے لیے، اپنی فوج کے حق میں، اپنی فوج کی نجات کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ ابن زیاد، عمر ابن سعد اور اس کی فوج کی طرف رخ کر کے ان سے مخاطب ہو کر آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کا پہلا جملہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں پہ صاحبان مقاتل لکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد کی فوج کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ فوج 30,000 اور ان کی سواری 30,000، مل کے 60,000۔ تو 60,000 مخلوقات ابن سعد کی فوج میں تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے جگہ میں وسعت بھی ہونی چاہیے۔ ان فوج کے لیے، ان جانوروں کے رہنے کے لیے جگہ میں وسعت ہو، تو وہ جگہ معمولی جگہ پر تو ان کی فوج اور ان کے جانور نہیں آ سکتے، ان کے لیے بڑی جگہ ہونی چاہیے۔ تو آپ نے جب خطبہ بیان فرمایا تو آپ کی آواز ان 30,000 فوج تک کیسی گئی؟ یہاں پہ لکھتے ہیں، نہ اس وقت سپیکر کا سسٹم تھا، نہ اس وقت نہ کسی اور آلہ کا سسٹم تھا۔ آپ نے اپنی زبان مطہر سے، زبان مبارک سے وہ خطبہ دیا، اور وہ بھی 30,000 فوج کے لیے۔ کیسے سنے؟ آپ کی مبارک آواز ان تک کیسی گئی؟ فرماتے ہیں، جس طرح آپ کی بیٹی
جناب زینب نے کوفہ کے بازار میں جب ان لعینوں کا شور و غل بہت زیادہ ہوا تو جناب زینب نے فرمایا اسکتو، تم لوگ خاموش ہو جاؤ۔ اسی ایک آواز کے ساتھ نہ صرف ان کی فوش خاموش ہو گئی، نہ صرف ان کے شور ہوگا خاموش ہوا، بلکہ جانوروں کی گردن پر لٹکی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بھی بند ہو گئی اور آپ کا خطبہ سننے لگے۔ معجزہ تھا۔ معجزہ کے ذریعے امام حسین نے کربلا میں 30,000 فوجیوں تک، 30,000 ان مخلوقات تک اپنی آواز پہنچائی۔ ایھا الناس کا لفظ امام کی مبارک زبان سے نکلنا تھی، اسی وقت سارے افواج خاموش ہو گئے اور آپ کا مبارک خطبہ سننے لگے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس، جب سارے خاموش ہو گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسمعوا قولی، میری باتوں کو غور سے سنا کرو، ولا تعجلوا، اور عجلت سے کام نہیں لینا، جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، میری باتوں کو غور سے سنو، اس کے بعد اگر فیصلہ کرنا ہے تو اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ یہ امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حتی اعظکم بما ہوا حق لکم علیہ، تم میری باتوں کو غور سے سنو تاکہ وہ تمہارا حق میرے ذمہ ہے، میرے گردن پر ہے، میں تم تک پہنچا سکوں، ادا کر سکوں۔ یہاں پہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کا حق امام کے گردن پر کیسے ہے؟ وہ کون سا حق ہے جو امام کے ذمہ ہے؟ وہ حق جو 1,24,000 انبیاء کے ذمہ تھا۔ کون سا حق؟ وہ حق کیا تھا؟ انبیاء کے ذمہ کون سا حق تھا؟ کیا حق تھا؟ اللہ کا پیغام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کی اصلاح۔ حتی اعتذر الیکم، امام نے اس خطبے میں ان کا حق پہنچانا تھا جو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا۔ دوسری بات اتمام حجت، کیونکہ انبیاء کی عادت رہی ہے اور اللہ کی عادت رہی ہے، جب تک اللہ اپنا پیغام کسی رسول کے ذریعے سے، کسی نبی کے ذریعے سے، کسی امام کے ذریعے سے لوگوں تک نہیں پہنچاتا، اس وقت تک اگر کوئی روگردانی کرے، اگر کوئی اللہ کی معصیت کرے تو اس وقت تک اللہ کی عادت ہے ان تک اپنا عذاب نہیں پہنچاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ہے نا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہمارا واضح پیغام ان تک نہ پہنچے۔ امام نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اتمام حجت کیا، اور اتمام حجت اس طرح سے آپ نے بیان فرمایا، اس طرح سے کی کہ اتمام حجت کے تمام پہلوؤں پر مفصل روشنی ڈالی، تفصیل کے ساتھ۔ ایک اتمام حجت کے لیے جو شرائط ہونی چاہیے وہ سارے شرائط آپ نے بیان فرمائی۔ حتی اعتذر الیکم، اس کے بعد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ أَعْتَيْتُمُونِ النَّصَفَ، اگر تم میری باتوں کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ سنیں گے، قبول کر لیں گے، تو کنتم بذالک اسعد، یہاں پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اسعد کا معنی کیا ہے؟ یعنی زیادہ کامیاب، یعنی زیادہ بھلا۔ اگر تم میری باتوں کو دل سے مانیں گے اور قبول کر لیں گے تو تم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔
وَإِن لَّمْ تُعْطُونِ النَّصَبَ، اگر تم میری باتوں کو قبول نہیں کریں گے، میری باتوں سے روگردانی کریں گے، میری باتوں کو ٹھکرائیں گے، منہ موڑ لیں گے، تو وَإِن لَّمْ تُعْطُونِ النَّصَبَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، فرماتے ہیں امام، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اغْزُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْزِرُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 کا ایک حصہ آپ نے یہاں پہ تلاوت فرمائی۔ سورہ یونس آیت 71 وہ کون سی آیت ہے؟ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک۔ وہ پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ ورد کرو، لا الہ الا اللہ کی تلاوت کر لے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا ہوا؟ نہ صرف اس فرمان پر لوگوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ڈالی گئی، مشاکل کھڑا کی۔ پیغمبر کو محسوس ہوا یہ میری باتوں کو ماننے والے نہیں ہے، نہ صرف میری باتوں کو ماننے والے نہیں ہے بلکہ یہ میری جان کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ نے وحی نازل فرمائی اس آیت میں اللہ نے پیغمبر سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اپنی قوم کو حضرت نوح کا قصہ سناؤ۔ آیت کی ابتدا میں ہے وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ یقول یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت۔ اے میری قوم، اگر تمہیں تمہارے درمیان رہ کر تمہارے لیے تمہارے اصلاح کی بات کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا تمہیں ناگوار گزرے تو مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے، فعلی اللہ توکلت۔ پھر فرمایا اللہ نے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، بس تم اپنے چیروں کے ساتھ مل کر، تم اپنے درباریوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے فیصلہ کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور اس فیصلے کا کوئی بھی پہلو مبہم نہ رہے، مشتبہ نہ رہے، وہ واضح ہو۔ ثم اغزوا الیہ، پھر فیصلہ کرنے کے بعد میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے کر لے، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اسی پیغام کو اللہ نے پیغمبر پر نازل کی۔ امام حسین نے اسی پیغام کو کربلا کے میدان میں فوج اشقیاء سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ جتنی کوشش کرنا ہے کر لو، تم اپنے چینوں کے ساتھ جو مشورہ کرنا ہے کر لو، تم اپنے درباریوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے، میرے خلاف سازش کرنا ہے کر لے، اور فیصلہ اس طرح کر لے کہ فیصلہ واضح ہو، فیصلہ مشتبہ نہ ہو، مبہم نہ ہو۔ پھر فیصلہ کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں، فیصلہ کرنے کے بعد ثم اغزوا الی، میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر لو، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا خالق اللہ ہے، میرا خالق اس دنیا میں کوئی اور نہیں، میرا رازق اللہ ہے، اس دنیا میں میرا کوئی اور رازق نہیں، میرا مربی صرف اللہ ہے، اس دنیا میں میرا کوئی اور مربی نہیں،
ولا تنظرون، فیصلہ کرنے کے بعد میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ پھر امام علیہ السلام سورہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، ان ولی اللہ الذی، بے شک اللہ ولی ہے، اللہ وہ ہے، نزل الکتاب، میرا ولی وہ اللہ ہے جو کتاب نازل کرتا ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیککاروں کے کارساز ہے۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد آپ فوج اشقیاء سے مخاطب تھے، تو آپ کا خطاب سن کر اہل حرم سے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی آواز آئی تو آپ نے عباس سے کہا، عباس علی اکبر سے کہا، علی اکبر جاؤ، جا کے اہل حرم کو بتانا ابھی رونا نہیں، رونے کے وقت ابھی لمبا ہے۔ علی اکبر گئے، عباس گئے، ان کو سمجھایا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ خطبہ شروع کیا، ثم حمد اللہ وثنى علیہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی ملائکۃ اللہ وانبیاء۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد رسول پر درود، فرشتوں پر درود اور انبیاء پر درود آپ نے بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا خطبہ ایک ایسا خطبہ تھا، ایسا فصیح و بلیغ خطبہ تھا، کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسا خطبہ نہ پہلے سنا کسی خطیب سے، نہ بعد میں کوئی سنے گا، ایسا خطبہ دیا۔ پھر فرماتے ہیں، ایھا الناس فانصبونی فانظروا من انا، اے لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، میرا حسب میرا نسب سنو اور غور و فکر کرو کہ تمہارے مقابل میں، تمہارے سامنے کون کھڑے ہیں۔ فانظروا من انا، میں کون ہوں، کون تم سے مخاطب ہے، کون تمہارے سامنے خطاب کر رہے ہیں، غور کرو، غور و فکر کرو۔ ثم ارجعوا الى انفسکم وعاتبوها، پھر اپنے نفسوں کی طرف پلٹ جانا، یعنی ہوش میں آ جانا، غور و فکر کرو۔ امام اتمام حجت فرما رہے ہیں نا، ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں، ان کے افکار کو متنبہ کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں، ہوش میں آ جاؤ، اور تم لوگوں نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے میرے اہل حرم کے ساتھ، اور اس نفسوں پر ملامت کرو جن کی وجہ سے تم گناہ میں پڑ گئے ہیں۔ وعاتبوها فانظروا هل يحل لكم او يصلح لكم قتلی، ہوش میں آ جاؤ، غور و فکر کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے میرا قتل کرنا؟ کیا تمہارے لیے جائز ہے میرا خون بہانا؟ کیا تمہارے لیے جائز ہے میرے ساتھ لڑنا، میرے مقابل میں آنا اور میری حرمت کو پامال کرنا؟ کیا یہ جائز ہے تمہارے لیے؟ فرماتے ہیں، الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ وابن وسیہ وابن وسیہ وابن عمی، کیا میں تمہارے نبی کے وسیع، جانشین، خلیفہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے ابن عم، تمہارے نبی کے ابن عم کا بیٹا نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ اولیسا حمزہ سید الشہداء عمی، کیا حضرت حمزہ سید الشہداء میرا چاچا نہیں؟ اولیسا جعفر الطیار فی الجنت بجناحین عمی، کیا حضرت جعفر طیار جو بہشت میں دو پروں کے ساتھ پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، وہ میرا چاچا نہیں؟
اولم یبلغکم، کیا تم تک نہیں پہنچا قول رسول اللہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول، لی ولی اخی، میں اور میرے بھائی کے بارے میں، آذانی سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ دونوں بہشت میں جوانوں کے سردار ہیں، کیا یہ قول نہیں سنا؟ یہاں پہ آپ نے اپنا نسب بیان فرمایا، نسب بیان فرمایا منطوقاً۔ اب علماء کرام ہے، میرے لیے بھی آسانی ہے کہ میں ایسی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں، یہ مجلس اہل علم کی مجلس ہے، اہل فکر کی مجلس ہے، علماء کرام کی مجلس ہے، میرے لیے آسان ہے، میرے لیے خطاب کرنا، آپ سے مخاطب ہونا میرے لیے آسان ہے، کیونکہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ اہل علم علماء کرام کی مجلس میں اشارہ کافی ہے۔ امام نے نسب بیان کیا منطوقاً، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مفہوماً ہے۔ وہ ان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا میں رسول خدا کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ یعنی میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، اور فاطمہ الزہرا رسول اکرم کی بیٹی ہے، یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، کوئی مانگ کا لال یہ نہیں کہہ سکتا، یہ وہ انکار نہیں کر سکتا کہ فاطمہ الزہرا رسول اکرم کی بیٹی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی، متفق علیہ بات۔ میرا نانا رسول اکرم ہے، یہاں پہ منطقاً کہا، اور اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ ان سے مخاطب ہے، عمر بن سعد سے مخاطب ہے، تم بتاؤ اے عمر بن سعد، تمہارا نانا کون ہے؟ میرا نانا تو محمد مصطفیٰ ہے، میری ماں تو فاطمہ الزہرا ہے، جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ عالمین کی خواتین کی سردار ہے، تم بتاؤ میری ماں تو خواتین کی سردار ہے، تمہاری ماں کیا ہے؟ مفہوماً